بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی مر علی قریۃ، او کا مطلب ہوتا ہے یا، کاف زبر کا، صرف کاف زبر کا مطلب ہوتا ہے جیسے، ایز انگلش میں کہیں گے ایز، مثال کے طور پہ۔ او کالذی یا اس کی طرح جو مر گزرا، علی قریۃ ایک گاؤں سے، ایک گاؤں پر گزرا، ایک گاؤں سے گزرا، وہی خاویۃ، اور وہ جو گاؤں تھا، قریہ، وہ اوندھا پڑا ہوا تھا، گاؤں سارا کا سارا وہ ختم ہو چکا تھا، کھنڈر بن چکا تھا، علی عروشہا اپنی چھتوں پر، اپنی چھتوں کے ساتھ وہ سارا جو ہے خراب ہو چکا تھا، سارے چھتیں گر گئی تھی اور وہ سارا تباہ ہو گیا تھا گاؤں۔ قالا اس نے کہا، انا کیسے، یحیی زندہ کرتا ہے، حاضہ اللہ اس کو اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرتا ہے اس کو، بعد موتہا اس کے مرنے کے بعد، اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا اس کے مرنے کے بعد، یعنی کہ اس کا خاتمہ ہو چکا ہے، یہ تو تباہ و برباد ہو گیا یہ گاؤں، اب یہ دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، تو اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال کے لیے مار دیا، موت دے دی اس کو، وہ جو گزر رہا تھا، اور اس نے کہا کہ یہ گاؤں اللہ کیسے زندہ کرے گا، تو گاؤں سے مراد گاؤں کے لوگ ہیں یا گاؤں بذات خود ہے، شہر ہے کہ شہر آباد کیسے ہوگا دوبارہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی 100 سال کے لیے، ثم بعثہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا۔ قال کم لبثت، فرمایا کتنا تم نے ٹائم گزارا، کتنی مدت گزاری تم نے۔ قال لبثت یوما او بعد یوم، اس نے کہا میں نے ایک دن گزارا ہوگا یا دن کا کچھ حصہ۔ قال بل لبثت 100 عام، نہیں تم نے پورے 100 سال گزار دیے ہیں، 1 صدی گزار دیے مرے ہوئے۔ فانظر الی طعامک، اب یہ صرف اکیلا فوت ہوا ہے نا، اللہ پاک نے صرف ایک کو موت دی تھی، لیکن پتہ کیا ہوتا ہے، ہم میں ہر ایک کی موت برابر نہیں ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہم پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، ہر ایک کا مرنا برابر نہیں ہوتا، ذہن میں رکھیے۔ اب یہ ایک بندہ فوت ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کا گدھا بھی تھا، اس کا خوراک بھی یہاں پڑا ہوا تھا، اور یہ خود بھی ہے، وہ سامان جو تھا اور پینے کی اور کھانے کی چیزیں تھیں، وہ دیکھیں وہ بھی ساتھ میں جو ہے پڑی رہی 100 سال تک۔ تو ہم لوگ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اگر ہم کہیں گے چلو ہم مر جائیں گے، تو ہمارے ساتھ اصل میں ہمارے بہت سارے لوگ جڑے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں گے بھی میں خودکشی کر لوں گا، بہت تنگ آ گیا ہوں خودکشی کر لیتا ہوں، یا میں بس نشہ کرنا شروع کر دیتا ہوں، یا پھر یہ ہے کہ میں تو بالکل ہی کٹ آف ہونا چاہتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ اپنا حق جتلا رہے ہیں اپنے اوپر، لیکن آپ اپنے ذات کے بھی مالک نہیں ہیں۔ یہ جو ہمیں جو جسم دیا گیا ہے، جو زندگی دی گئی ہے، یہ امانتاً دی گئی ہے، ہمارے اوپر اللہ کا حق ہے، رسول کا حق ہے، دین کا حق ہے، ملک کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، اور ہمارے گھر والوں کا ہمارے اوپر حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، ہمارے بیوی بچوں کا ہمارے اوپر حق ہوتا ہے، ہمارے معاشرے کا ہمارے اوپر حق ہوتا ہے، جو ہم نے سیکھا ہوتا ہے اس کا ہمارے اوپر حق ہوتا ہے۔ تو ہم ایسا نہیں ہے کہ ساری ذمہ داریوں سے سب چیزیں چھوڑ کے گئے بھائی مر جائیں گے تو کیا بنے گا، بہت مسئلہ بن جائے گا۔ تو یہ ایک بندہ ہے، 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے مارا، اور وہ جو ہے اس کے ساتھ اس کا گدھا بھی مر گیا، مٹی ہو گیا، اور اس میں شراب اور طعام جو تھا، پینے کا اور کھانے کا سامان تھا، وہ بھی پڑا ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ تو نے تو 100 سال گزار دیے ہیں، دیکھو ذرا، الا طعامک، اپنے کھانے کو دیکھو، و شرابک، اور پینے کی چیزوں کو دیکھو، لم یتسنہ، اس کو یہ باسی نہیں ہوا، یہ کھانے پینے کا سامان باسی نہیں ہوا، گلے سڑے نہیں ہے،
वंजुर इला हिमारिका, अब जरा ये दूसरा जरा देख जरा ये नजारा करें, ये तो खाने पीने की चीजें है ना, ये ऐसी ही पड़ी हैं जैसे थी 100 साल पहले, देखा आपने। और दूसरी तरफ देखो कि ये जरा हिमार को देखो, अपने गधे को देखो, जरा दराज गोश को देखो। वलिनजअल का आयतन, और ये इसलिए कि हम बना दें आपको आयतन, एक निशानी। आयत का मतलब है निशानी, मौजजा। तो एक मौजजा बना दें आपको, लिन्ना से लोगों के लिए कयामत तक। वंजुर इलल इज़ामी, ये जरा गधे की हड्डियां देख। कैफ नुनशिजुहा, कैसे हम इसको उठाते हैं। सुम्मा नक्सूहा लहमा, और फिर इन हड्डियों को हम गोश्त पहनाते हैं। फलम्मा तबय्यन लहू, जब ये सारा नजारा उनको कराया गया, दिखाया गया वाज़ेह तौर पे, काल अअलमु, उसने कहा मैं जानता हूँ, खूब जानता हूँ, अन्नल्लाह, के बेशक अल्लाह ताला, अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर खूब कादिर है। ये 254 नंबर आयत है मेरे ख्याल में, सूरह अल बकरा की दूसरा पारा है, ठीक है जी। अब ये आयत करीमा हमने इसको हमने थोड़ी सी तफसीर के साथ इसको पढ़ना है कि ये कौन शख्स था। पहले तो ये समझना है कि ये शख्स कौन था। इसके बारे में बहुत सारी राय हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये शख्स कौन था जिसको अल्लाह ताला ने 100 साल के लिए फौत कर दिया था और फिर जिंदा कर दिया दोबारा से, दुनिया में ही, दुनिया में जिंदा कर दिया। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान बिन बुरेदा, कतादा, रबी, इकरमा, सुदी, दहाक और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि ये शख्स हजरत उजैर अलैहिस्सलाम थे। उजैर अलैहिस्सलाम थे ये। हजरत वहब बिन मुनब्बह, उबैद बिन उमैर और इब्न वहब ने ये कहा है कि ये अरमियाह यानी कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम थे। अल्लामा इब्न जरीर फरमाते हैं कि सही बात तो यह है कि अल्लाह ताला ने एक नबी के ताज्जुब का जिक्र किया है कि अल्लाह मरने के बाद लोगों को कैसे जिंदा फरमाएगा, और इस नबी के नाम की तयन नहीं किया। हो सकता है कि वो हुजैर हो सकता है कि वो हजरत खिजर हो, इसलिए हमें भी तयन के दर पे नहीं होना चाहिए। अबुल हय्यान उंदरसी फरमाते हैं कि हजरत अली शेर खुदा, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, इकरमा, अबुल आलिया, सईद बिन जुबैर, कतादा, रबी, दहाक, सदीक, मुकातिल, सुलेमान बिन बुरैदा, नाजिया, सालिम खवास ने यह कहा है कि यह हजरत उजैर अलैहिस्सलाम थे। बाज बाज ने कहा कि ये खिजर अलैहिस्सलाम थे। अब ये फरमाते हैं चूंकि सहाबा कराम और फुकहा ताबीइन की अक्सर की राय ये है कि ये हजरत उजैर अलैहिस्सलाम थे, इसीलिए हमारा रुझान भी इसी तरफ जाता है कि ये उजैर अलैहिस्सलाम थे। जिस बस्ती के पास से ये गुजरे थे और जिसको देखा कि ये तो सारा खंडर बन गई है, वो बस्ती बैतुल मकदिस की बस्ती थी, या बैतुल मकदिस के करीब एक बस्ती थी, आबाद थी, जिसको एक जालिम बादशाह बुख्त नसर ने तबाह कर दिया था। अच्छा, मैं आपको ये वाकया सुनाता हूँ पहले कि वाकया क्या हुआ। ये तफसीर नई में से सुना रहा हूँ मैं आपको, जरा गौर से सुनिएगा, आपने सिर्फ सुनना है, ठीक है। बैतुल मकदिस में बनी इसराइल आबाद थे, यानी यहूदी लोग आबाद थे बनी इसराइल में। ये कहाँ पे? बैतुल मकदिस में। बैतुल मकदिस फलस्तीन में आबाद है, और बैतुल मकदिस अल्लाह का घर है, किबला है मुसलमानों का और पैगंबरों का। वहां पे मकाबिर है, मज़ारात हैं, सारे पैगंबर वहां जमा होते थे, इनके यहूदियों के। तो बैतुल मक़दिस एक मुकद्दस मकाम है जो कि मुसलमानों का भी मुकद्दस मकाम है। यहाँ पर बनी इसराइल जो कि मुसलमान थे सारे के सारे, वो आबाद थे वहां पर। जब उनका फिस्को फुजूर, नाफरमानी और तुगयानी हद से बढ़ गई और उन्होंने पैगंबर वक्त की हिदायत पर अमल नहीं किया, तो ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 600 साल पहले, देख रहे हैं आप, ईसा अलैहिस्सलाम से 600 साल पहले यानी कि 600 कबल मसीह में एक बादशाह था बुख्त नसर बाबली। उसने बैतुल मकदिस पर सख्त हमला किया। उसके साथ 6 लाख झंडे थे और हर झंडे के साथ बेशुमार फौज। उसने बैतुल मकदिस को वीरान कर डाला, तौरेत शरीफ के नुस्खे जला दिए,
بنی اسرائیل کے 3 حصے کر دیے، ایک گروہ کو قتل کر دیا، دوسرے کو بہت ذلت اور خواری سے شام میں رکھا، تیسرے کو قید کیا۔ اس قیدی گروہ کی تعداد 10 لاکھ تھی۔ ان قیدیوں کو آپس میں تقسیم کیا۔ انہی قیدیوں میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے، دانیال علیہ السلام بھی موجود تھے، جو اس وقت چھوٹے بچے تھے۔ یہ جو ہمارے پٹھان ہے نا ہمارے، اس کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کی یہ جو 3 حصے کر دیے تھے نا، تو ایک کرد بن گئے۔ کرد ہمارے ہیں، کرد یہ عراق میں رہتے ہیں، بالکل ہماری طرح، یہ بھی ایسی طرح ہماری طرح کے، ان کے طور اتوار سارے ہماری طرح کے ہیں، اور ایک جو ہے یہ پٹھانوں کے بن گئے ہیں۔ تو یہ بات بھی بہت مشہور ہے کہ یار یہ بنی اسرائیل کے ہی جو ہے نا وہ ہے نا نسل سے سارے یہاں آباد ہو گئے ہیں۔ لیکن حق بات تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا بھی ان میں کچھ نہ کچھ ہوگا جینس کا، لیکن یہ اصل میں خود بھی یہ ایسی جگہ پر رہتے ہیں، افغانستان شروع سے ہی ایسا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا نا، ہم نے 50 سال کی زندگی گزاری ہے، 50 سال میں آپ نے دیکھا کہ افغانستان کو تختہ مشق بنا کے رکھا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا نا کہ ایک سپر پاور جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، حالانکہ افغانستان میں رکھا کیا ہے، لیکن شروع میں بھی یہی ہوتا رہا ہے۔ شروع سے جتنے بڑے بڑے بادشاہ آپ نام سنتے ہیں نا، یہ الیگزینڈر ہے، یا پھر یہ آپ کے جتنے بھی آپ جن کو جانتے ہیں، وہ سب کے سب افغانستان میں یہاں سے گزرتے تھے۔ تو ہمارا جو ایریا ہے، یہاں پہ ان کو رکنا پڑتا تھا، باقاعدہ سے یہاں پہ دفاع ہوتا تھا، اور صحیح قسم کی لڑائی چلتی تھی ہمیشہ سے۔ مسلمان جب آئے یہاں پہ، تو یہاں پر صحابہ کرام کے مزارات ہیں، پشاور میں صحابہ کرام کے مزارات ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا تفصیل کے ساتھ۔ حضرت سنان بن سلمہ، وہ ان اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں پر مدفون ہے، تو یہاں کے لوگوں نے ان کو بھی شہید کر دیا تھا۔ تو یہاں کے لوگ ایسے ہی ہیں کہ یہ ریزسٹنس دکھاتے ہیں، اور بہت جفاکش اور محنتی اور غیرت والے اور لڑائی لڑنے والے لوگ ہیں۔ تو اس لیے کیا کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی باہر سے آتا ہے تو یہیں کا رہ جاتا ہے، ادھر ہی وہ پلنا پڑتا ہے۔ خیر بہرحال یہ بات تو کہیں اور نکل گئی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اس وقت چھوٹے بچے تھے جب یہ واقعہ ہوا۔ جب بہت عرصے بعد ان میں سے بعض لوگ قید سے چھوٹے، تو حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس سے گزرے۔ اس وقت ایک اجڑا پڑا ہوا گاؤں تھا۔ آپ تمام شہر گھومے، کوئی آدمی نہیں ملا، مگر وہاں کے باغات قسم قسم کے میووں سے لدے ہوئے تھے، جن کے کھانے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ نے کچھ انگور لیے، کچھ انجیر لے لیے، کھانا شروع کر دیا، کچھ انگور کا رس نکالا، کچھ انگور اور انجیر توشہ دان میں رکھ لیے، تھوڑا سا شیرہ انگور ساتھ لے لیا۔ حدود آبادی سے باہر نکل کر حسرت بری نگاہوں سے دیکھ کر بولے، رب تعالیٰ اسے کیوں کر آباد کرے گا، یعنی کیسے آباد کرے گا، اور اب یہاں رونق کیسے آئے گی۔ اب یہ دیکھو، اچھے لوگوں کی علامت یہ ہے، اللہ والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں سے غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور اس سے عبرت لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خوبصورت شام آ جائے اور وہ کہے نہیں ٹھیک ہے یار، ساری شامیں ایک جیسی ہوتی ہیں یار، چھوڑو۔ یا سورج، اگر آپ کو سورج کا گرہن لگ رہا ہے تو وہ کہے ہمیں کیا لگے سورج گرہن سے یار، کیا ہے یار، سورج کیا، سورج ہی ہوتا ہے نا، چاند ہے روز نکلتا ہے یار، کیا کرنا ہے اس کا، ستاروں کو نہ دیکھیں، آپ خوبصورت شعر نہ سنیں، یعنی کہ کسی چیز میں بھی اس کو لطف ہی نہ آئے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو مظاہر فطرت ہے، اس میں سے اس کو کوئی دلچسپی نہ ہو، تو آپ یہ اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہے۔ وہ بندہ ادھورا ہے اور اس نے مزہ نہیں لیا، دنیا کا مزہ نہیں لیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت سے ڈیزائن کیا ہے، اس کے رہنے کی جگہ ہے، اس کے آبا و اجداد کی رہنے کی جگہ ہے۔ اسی چاند کو، اسی سورج کو ہمارے پیارے لوگوں نے دیکھا ہے، پیغمبروں نے دیکھا ہے اس کو، تو یہ اس نظر سے ہی دیکھے سوچ کے، لیکن نہیں کرے گا، ایسے سوچے گا نہیں۔ واربل کا بچے، واربل کا، واربل کا بچے، راشد خواہ۔ تو یہ اب انگور کھا رہے ہیں، انجیر کھا رہے ہیں، ساتھ میں وہ شراب بھی نکالی ہوئی تھی انگور سے، اور وہ لطف بھی اٹھا رہے ہیں، اور لطف کے اندر بھی آپ نے یہی چیزیں سوچتے رہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ کیسے کرتا ہے، مارتا کیسے ہے، پھر زندہ کیسے کرتا ہے، اسی بارے میں سوچ رہے ہیں کہ کیسے عروج و زوال آتا ہے کسی قوم پر، کوئی شہر کیسے فنا ہو جاتا ہے، پھر کیسے آباد ہوتا ہے۔ اور یہ تو ان کو پتا تھا کہ یہ شہر آباد ہوگا، چونکہ بیت المقدس کوئی ویرانی کی جگہ نہیں ہے، پیغمبر ہو کے اس کو پتا تھا یہ بات
کہ یہ جو علاقہ ہے یہ دوبارہ آباد ہونے والا ہے، تو وہ خود بھی سوچ رہا ہے کہ کیسے آباد ہوگا، یہ تو سارے واقعات تو یہی ہے کہ اس نے آباد ہونا ہے اس شہر نے، اور یہاں اور پیغمبر بھی آئیں گے، اور ابھی تو حضرت یحییٰ نے آنا ہے، ابھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر نے آنا ہے، تو یہ شہر کیسے آباد ہوگا؟ ابھی تو مریم نے یہاں رہنا ہے بیت المقدس میں، یہاں تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ سوچنے لگ گئے، اب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں، اندازہ کریں یہ ہوتے ہیں اچھے لوگوں کی علامات، یہ ایسے ہوتے ہیں۔ ہر خوشی میں رب تعالیٰ کو نہیں بولنا، اور اپنے اپنے آپ کے بارے میں سوچنا نہیں بولنا چاہیے، کبھی غم آ جائے تب بھی نہیں حد سے بڑھنا چاہیے۔ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ کیسے آباد ہوگا یہ شہر، اور کیسے ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو ان کی جو آرزو تھی، وہ ابھی اگلے آیت میں بھی یہی آرزو دکھائیں گے ابراہیم علیہ السلام، کہ مجھے دکھاؤ کہ کیسے کرو گے، مجھے دکھاؤ۔ اب عزیر علیہ السلام ہیں، وہ ان کو یہ 600 سال پہلے کی بات ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے نا، اس کے درمیان میں بھی پیغمبر آئے ہیں، بہت سارے پیغمبر آئے ہیں، سلیمان علیہ السلام، اور بھی بہت سارے پیغمبر نے آنا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں، سلیمان تو خیمہ خان پہلے گزر گئے ان سے، چونکہ وہ 2000 سال پہلے تقریباً گزرے ہیں ان سے، عیسیٰ علیہ السلام سے۔ تو اب پیغمبر تو آنا تھا مسلسل۔ اب یہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ انہوں نے وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں مجھے دکھاؤ، یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ایسا ہوگا، ہم نے جی اٹھنا ہے قبروں سے، یہ ساری قبریں شک ہو جائیں گی، ہم نے جانا ہے اور پولیس رات سے گزرنا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں مجھے دکھاؤ۔ یہ جو تقاضا ہے نا، یہ انسان کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی کہ اگر انسان یہ تقاضا کرے کہ مجھے سائنس سے پروف کر کے دکھاؤ، تو اگر اس میں فرق ہوگا کہ کون یہ تقاضا کر رہا ہے۔ ایک بندہ جو پہلے سے ایمان لے آیا ہے رسول اللہ کے کہنے پہ، وہ تو مومن ہے، تو وہ تقاضا کر سکتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوگا اس سے۔ اور اگر کافر کر رہا ہے تو وہ کافر کا ملحد ہو جائے گا، وہ بندہ ایتھیس بن جائے گا، وہ سائنس کو ہی خدا سمجھنا شروع کر دے گا۔ ایسی بدبختی ہے، گمراہی 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 ملتی ہے ان کو، اور نیکوکاروں کو ہدایت ہی ہدایت ملتی رہتی ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ مجھے نا میرے حواس کو دکھاؤ، حواس خمسہ کو دکھاؤ، یہ چیزیں تو ہونی ہے مستقبل میں، اب مجھے دکھانا ہے کہ کیسے یہ آباد ہوگا یہ سارا شہر۔ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، یہ تقاضا ہی بڑا اچھا ہے، برا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منظور الہی یہ ہوا کہ اپنی قدرت کاملہ انہیں دکھائے، آپ نے اپنے دراز گوش کو وہی باندھ دیا۔ دراز گوش کا مطلب ہوتا ہے گدھا، لیکن چونکہ یہ پیغمبر ہیں اس لیے ادب کے ساتھ ان کے جو سواریاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ جو لباس ہوتا ہے، ان کے اعضاء ہوتے ہیں، ان کا اچھا اور خوبصورت نام دینا ہوتا ہے۔ جیسے میں کہوں کہ یار یہ میری بیوی کا بھائی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ سالہ ہے۔ اب سالہ ہمارے ہاں سالہ بڑا برا نام ہے، تم کہیں گے بھئی یہ برادر نسبتی ہیں ہمارے، سالے کہیں گے تو گالی لگتی ہے۔ تو ایسے آپ سمجھے بات کو کہ گدھا ہے، گدھا ہی ہے، لیکن جب آپ کسی کے ادب کے ساتھ کہیں گے تو یہ دراز گوش کہلاتا ہے۔ دراز گوش کا مطلب ہے لمبے کانوں والا۔ سالہ بھی دراز گوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا پتہ نہیں ہے، کہ سالہ سالہ ہوتا ہے، یہ دراز گوش ہے، ٹھیک ہے۔ باندھ دیا اس کو، انجیر اور انگور کا توشہ دان اپنے سرہانے ایک جانب رکھا، اور شیرہ انگور، شیرہ انگور کا مطلب ہے کہ انگور کی جو مٹھاس ہے، شراب بھی کہہ سکتے ہیں، شیرہ انگور کا برتن دوسری جانب رکھ کر خود آرام سے لیٹ گئے۔ اب کیا خوبصورت منظر کشی کی ہے انہوں نے۔ لیٹتے ہی نیند آ گئی ان کو، سوتے ہی میں ان کی جان نکال لی گئی، گدھا بھی مر گیا۔ یہ واقعہ صبح کا واقعہ تھا، ٹھیک ہے۔ رب تعالیٰ نے بخت نصر بادشاہ کو نمرود کی طرح مچھر سے ہلاک فرما دیا، باقی بنی اسرائیل کو آزادی مل گئی۔ 70 برس کے بعد حق تعالیٰ نے شاہان فارس میں سے کسی کو مسلط کر دیا بیت المقدس میں، جو اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچ گیا، اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے سے آباد کر دیا۔ بکھرے ہوئے بنی اسرائیل پھر سے وہاں آباد ہو گئے۔ 30 سال کے عرصے میں یہ لوگ بہت بڑھ گئے۔ حق تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے جسم شریف وغیرہ کو ایسا غائب فرما دیا کہ نہ تو آپ کو کسی انسان نے دیکھا، نہ کسی چرند اور پرند اور درند جانور نے آپ کو وفات کے بعد آپ کو پایا۔ تب آپ دوبارہ جب آپ کو زندہ کیا گیا 100 سال کے بعد، تو اولاً آنکھ کھلی، آپ نے اپنے سارے جسم کو بے جان پایا، پھر آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے سارا جسم شریف زندہ ہو گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت کا ہوا۔ تب رب نے پوچھا آپ یہاں کتنی مدت یہاں رہے؟ آپ نے خیال فرمایا کہ یہ وہی دن ہوگا جب میں لیٹا تھا،
تو اندازن فرما دیا کہ ایک دن، بلکہ اس سے بھی کچھ کم، چونکہ آپ اپنے اس خیال اور اندازے کی حکایت فرما رہے تھے، نہ کہ واقعہ کی۔ یعنی میرا اندازہ یہ ہے کہ میں دن بھر یہاں رہا، اس لیے نہ یہ کلام جھوٹ ہے اور نہ آپ کا ایسا بولنا جھوٹ کذب، کلام بھی سچا ہے اور آپ کا بولنا بھی حق۔ جیسے زید قائم فی ظنی، میرے خیال میں زید کھڑا ہوا ہوگا۔ لہٰذا اس جواب میں یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ غلط بات پیغمبر کی زبان پر کیوں آئی، اس لیے رب نے اسے اس جواب پر عتاب نہیں فرمایا بلکہ واقعے کی طرف متوجہ کر دیا۔ یا کہو کہ حضرت عزیر نے عالم ارواح کا حال بتا دیا، جہاں آپ کی روح تھی وہاں ابھی تک ایک دن بھی نہیں گزرا تھا۔ وہاں کا ایک دن 1000 سال کا ہوتا ہے، تو 100 سال کیا ہے؟ 100 سال تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ اسی لیے آپ نے کہا بھئی ایک دن گزرا ہوگا یا دن کا کچھ حصہ گزرا ہوگا۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوا؟ اب غذا اور شربت پر ایک دن گزرا تھا۔ بہرحال یہ کلام جھوٹ نہیں تھا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا نہیں، آپ 100 سال ٹھہرے رہے ہیں۔ اب ہماری قدرت کا نظارہ کیجئے کہ اتنی دراز مدت میں جلد بگڑنے والی غذا اور شراب نہ تو بگڑی ہے، آپ دیکھیں ذرا، جیسے ابھی تیار ہوئی ہے بالکل ایسے پڑی ہے، اور گدا گل سڑ کر برابر ہو گیا۔ اب دیکھیں چیزیں بہت ساری تھیں، ایک خود بھی ہے پیغمبر ہو کر، خود بھی ہے آپ تو صحیح سلامت تھے، کیونکہ زمین نہیں کھاتی پیغمبروں کو۔ یہ بھی ایک جو ہے نا، یہ آپ نے دیکھا نا، یہ بھی ایک ہمارے عقیدے کی، جو اسلام عقیدہ ہمارا ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ زمین پر پیغمبروں کا جسم حرام ہے۔ یہ وہی اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ عزیر علیہ السلام جو ہیں، ان کا جسم جو تھا وہ حرام تھا زمین پہ، تو وہ تو ایسے ہی رہے، لیکن جو دراز گوشت تھا وہ مٹی ہو گیا۔ اچھا مٹی ہو گیا، گھٹیاں پڑی ہیں اس کی۔ اچھا جو کھانا تھا ان کا، وہ کھانا صحیح سلامت پڑا ہوا ہے، شراب بالکل صحیح پڑا ہوا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دکھاتی ہے کہ ہر چیز کی اپنی ایک خاصیت ہے، کہ اس کے ساتھ میرا معاملہ جدا جدا ہوتا ہے۔ قبر میں جانے والے سارے برابر نہیں ہوتے، ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو شہید ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو پیغمبر ہیں، کچھ ایسے ہیں جو مسلمان ہیں، کچھ کافر ہیں، اس میں ہر ایک کا معاملہ جدا جدا ہے۔ تو اچھا اب کیا ہوا؟ اعضا بکھر گئے تھے ہڈیوں اس کے دراز گوشت کے، ہڈیاں سفید سفید چمک رہی تھی۔ آپ دیکھیے ہم کیسے زندہ کرتے ہیں۔ ایک غیبی آواز آئی کہ ایک گلی ہڈیوں، جمع ہو کر گوشت و پوست کا لباس پہن لو۔ آنن فانن ہڈیاں درست ہو کر تمام جسم تیار ہو گیا۔ دوسری طرف آواز آئی زندہ ہو جاؤ۔ فوراً گدھا زندہ ہو کر آواز کرنے لگ گیا۔ آپ نے قدرت خدا کا نظارہ کیا اور فرمایا میں خوب جانتا ہوں۔ دیکھا ہم نے، یعنی ایماندار ہے، پہلے سے ایمان والا ہے، وہ تو ہے بھی پیغمبر، تو کہتے ہیں میں تو مانتا ہی تھا اس بات کو، میں تو جانتا ہوں اس بات کو کہ میرا رب ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ پھر آپ اسی سواری پر سوار ہو کر آبادی کی طرف چلے، دیکھا کہ وہ ہی ویران شہر بہت بارونق ہو گیا ہے، محلے محلے گلی کوچوں میں سڑکیں وغیرہ سب آباد ہیں۔ آپ کی عمر شریف وہی 40 سال تھی جو سوتے وقت تھی۔ شہر والوں میں سے کوئی بھی آپ کو نہیں پہچانتا تھا۔ آپ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے اور ایک ضعیف نابینا بڑھیا ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے۔ وہ آپ کی لونڈی تھی، یعنی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ اور اس نے آپ کو دیکھا تھا۔ اس کی عمر اس وقت 120 سال تھی۔ آپ کے وفات کے وقت 20 سال کی تھی اور 100 سال یہ گزر گئے تھے۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا یہ عزیر کا مکان ہے؟ وہ بولی ہاں۔ آج کون ہے جو 100 برس بعد عزیر کا نام لے رہا ہے؟ ان کو تو گم ہوئے 1 صدی ہو چکی۔ یہ کہہ کر وہ بہت روئی۔ آپ نے فرمایا میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس مردہ رکھ کر پھر زندہ کیا۔ اس نے کہا حضرت عزیر مقبول الدعا تھے، مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ آپ دعا کریں کہ میں اکھیاری ہو جاؤں، میری آنکھیں واپس آ جائے، بینا ہو جاؤں، تاکہ دیکھ سکوں، آپ کو پہچان سکوں۔ آپ نے دعا کی، وہ بینا ہو گئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اٹھ خدا کے حکم سے۔ یہ فرماتے ہی اس کے مرے ہوئے پاؤں درست ہو گئے۔ وہ دیکھ کر پہچان گئی، کہنے لگی واقعی آپ عزیر ہیں، اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر بنی اسرائیل کی ایک مجلس میں لے گئی جہاں حضرت عزیر کے فرزند جن کی عمر 118 برس تھی، آپ کے بڈھے پوتے موجود تھے، بوڑھے بوڑھے، اور چیخ کر بولی
मुबारक हो, उज़ैर आ गए। सब ने कहा तू झूठी है। वो बोली मैं अंधी लंगड़ी बुढ़िया थी, देख लो, इनको दुआ से, इनकी दुआ से मैं अच्छी हो गई हूँ। ये कहते हैं मुझे रब ने 100 बरस मुर्दा करके जिंदा फरमाया है। लोग उठकर उनकी जियारत करने लग गए। आपके बेटे ने कहा कि मेरे वालिद की दो शानों के दरमियान बालों का एक हिलाल था। जिस मुबारक खोल कर दिखाया गया तो वो मौजूद था। लोगों ने कहा कि हजरत उज़ैर तौरेत शरीफ हिफ्स थी उनको, पैगंबरों को हिफ्स होती थी तौरात। आजकल उसका कोई नुस्खा मौजूद नहीं है। अगर आप उज़ैर हैं तो तौरात शरीफ सुनाइए। आपने तौरात सुनाई ही नहीं बल्कि लिखवा भी दी। मजमे में से एक बोला मैंने अपने वालिद से और उन्होंने अपने वालिद से सुना था कि बुख्त नसर के सितम अंगेजियों के बाद गिरफ्तारी के जमाने में मेरे दादा ने एक जगह तौरेत दफन कर दी थी। इसका पता मुझे मालूम नहीं, चलो तलाश करते हैं, शायद वो मिल जाए। जस्तजू से वो मिल गया। तो उस नुस्खे को मिलाया गया उज़ैर के लिखाए हुए नुस्खे से, तो वो बिल्कुल हर्फ बहर्फ सही था। तब सबको यकीन हो गया कि आप उज़ैर हैं। लेकिन उसके बाद आपके मोजज़ात की कसरत से लोगों ने आपको उज़ैर को खुदा का बेटा कहना शुरू कर दिया। ये वो यहूदी थे जो कि उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहा करते थे। इस आयत से हमें कुछ फायदे मिलते हैं। वो क्या है? पहला फायदा, कुदरत इलाही पर हैरत और ताज्जुब करना गुनाह है, इनकार करना जुर्म है, क्योंकि हैरत बशरी कमजोरी से होती है, न कि रब की कुदरत के इनकार से। देखो पैगंबर ने हैरत की। दूसरी जो बात हमें समझ आई, अंबियाए कराम की बारगाह ये इलाही में वो इज्जत है कि सुबहान सुबहान अल्लाह रब ताला हर तरह से उनकी तसल्ली तशफ़ी फरमाता है। देखो हजरत उज़ैर ने ताज्जुब ही किया था कि तसल्ली कर दी गई, क्योंकि ये तो दुनिया की तसल्ली करने आए थे। अगर खुद उनको हैरत और ताज्जुब रहेगा तो दूसरों की कैसी तशफ़ी करेंगे? तीसरा फायदा ये मिला कि दाई के मरातिब और आदाब दुआ के लिहाज से दुआ का असर जाहिर होता है। हजरत उज़ैर की तसल्ली 100 बरस बाद की गई है, मगर हजरत इब्राहिम की तसल्ली फौरन कर दी गई। तो दुआओं में असर होता है। देखो पैगंबर है वो, दुआ का असर होता है, दुआ कबूल होती है हमारी। कभी जल्दी हो जाती है, हमें जल्दी उसकी जरूरत होती है, और कभी देर से होती है, हमारे लिए उसी में खैर होता है वो देर से कबूल हो जाए। जब पैगंबरों की दुआ देर से कबूल हो सकती है तो हमारी दुआ भी देर से कबूल हो सकती है। अगर वो दुआ कबूल नहीं हो रही तो उसमें खैर नहीं होगी, इसलिए कबूल नहीं हो रही। इसीलिए आपने दुआ के साथ जिद नहीं करनी। आपने ये जरूर कहना है कि या अल्लाह अगर ये जो मैं मांग रही हूं ये मेरे लिए अगर बेहतर है तो मुझे देना, अगर नहीं बेहतर तो मेरे दिल को सब्र दे देना इससे। चौथा फायदा हमें जो इस आयत से हुआ वो ये कि अल्लाह ताला हजरात अंबिया की ख्वाहिश को पूरा फरमा देता है। उन्हें मुंह से दुआ मांगने की भी जरूरत पेश नहीं आई। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दिस की आबादी की सराहतन दुआ नहीं की, सिर्फ हैरत का इजहार किया था। हाँ, दिल में तमन्ना जरूर थी कि यह शहर फिर आबाद हो जाए। रब ताला ने उनकी तमन्ना किस शानदार तरीके से पूरी कर दी। हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब्दीली किबला की दुआ नहीं की थी, सिर्फ शो के वही में आसमान को देखा कि तब्दीली वाक़ई हो गई उसमें किबला में। हजरत इब्राहिम ने नमरूदी आग से बचने की दुआ नहीं की थी, सिर्फ दिल में आरजू की थी। रब ने उन्हें आग के शर से सिर्फ बचा न लिया बल्कि आग को ठंडा और सलामत कर दिया। ये है अल्लाह ताला की महबूबियत, इनके साथ ताल्लुक मुहिब और महबूबियत। पांचवा फायदा इस आयत से हमें यह हुआ कि किसी शख्स का ईमान नबी के ईमान के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि सबका ईमान बिलगैब है, मगर नबी का ईमान बिशहादा होता है, देख कर वो कर रहा होता है। उन हजरात के लिए अक्सर गैब मुशाहदा करा दिए जाते हैं। देखो मरकर जीने पर हम सबका ईमान बिलगैब है, मगर हजरत इब्राहिम, हजरत उज़ैर, ईसा अलैहि सलाम का ईमान बिशहादा है, क्योंकि उन्होंने मुर्दे जीते अपनी आंखों से देखा है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सारा आलमुल गैब हत्ता के रब ताला को भी अपनी आंखों से देखा हुआ है, इसलिए वो गैब नहीं है उनके लिए। नीज हमारा ईमान इल्म के हुसूल, उनका ईमान इल्म हुजूरी है, क्योंकि नबूवत उनकी अपनी सिफत है और अपनी जात और सिफात का इल्म हुजूरी होता है। नीज हम महज मोमिन है,
مگر پیغمبر حضرات مومن بھی ہوتے ہیں اور ایمان بھی، وہ خود ایمان ہوتے ہیں، اور ان کا ماننا ہمارے ایمان کا رکن ہوتا ہے۔ ہمارے کلمے میں حضور انور کا نام ہے، حضور کے کلمے میں ہمارا نام نہیں ہے، ہم امتی ہیں۔ بس یہ بات یاد رکھنی ہے، پیغمبروں کی عجب شان ہوتی ہے۔ چھٹا فائدہ ہمیں اس آیت سے ملا کہ بعد موت اور قبل پیدائش کا زمانہ عمر میں محسوب نہیں ہوتا، یعنی حساب میں نہیں آئے گا کہ 100 سال یہ بھی جیا۔ دیکھو حضرت عزیر نے 40 سال کی عمر میں وفات پائی، 100 سال بعد زندہ ہوئے، تو وہ وہی 40 برس کی عمر ہی تھی۔ اسی کو رب تعالیٰ نے آیت میں فرمایا ہے کہ والد 40 سال کے اور فرزند 118 سال کا، بلکہ دادا جوان ہے اور پوتے بوڑھے ہو گئے ہیں۔ تفسیر خازن نے فرمایا ہے کہ حضرت عزیر کے بال کالے تھے اور آپ خوب جوان تھے، اور آپ کے پوتوں کے بال سفید اور بالکل بوڑھے ہو گئے تھے۔ اچھا، یہ قدرت رب کی عجیب نشانی ہے۔ کیا بات ہے! خیر بارہ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہ بھی دیکھیں ذرا کہ یہ بھی تکلیف میں آ گئے تھے ان لوگوں کے ساتھ، جو لوگ بدکار تھے یہودیوں میں سے، جو کہ بے ایمان ہو چکے تھے، منافق ہو چکے تھے، وہ لوگ تکلیف میں تھے۔ ان کی وجہ سے جب شر فساد آیا تو دانیال علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام جیسے ہستیاں بھی جو ہے ان کے ساتھ تکلیف میں رہی۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ نیکوکار جو ہوتے ہیں، جب ہم لوگ منع نہیں کرتے نا گناہ گاروں کو، اور ہم لوگ ظلم کے خلاف ہم اٹھتے نہیں ہیں، اور ہم لوگوں کو گناہوں سے روکتے نہیں ہیں، تو جب عذاب آتا ہے تو پھر سب پہ عذاب آتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، سب پہ عذاب آتا ہے۔ تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے ہم لوگوں، سب لوگوں کو، کہ ہم لوگ جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں بس ٹھیک ہے یار، ہمیں کیا، ہمیں کیا نہیں۔ اگر ہم کہیں گے ہمیں کیا تو پھر ہمارے ساتھ بہت برا ہو جائے گا۔ ہمیں امر بالمعروف کا حکم دیا گیا ہے ہمیشہ سے۔ کچھ اور بھی تھا اس میں۔ حضرت عزیر کو حیات بعد الموت کا مشاہدہ کرایا گیا، مشاہدہ باقاعدہ طور پہ کرایا گیا۔ یہ تو ابھی بہت تھوڑا ہم نے کہا ہے، اس میں تو بہت بڑی تفسیر ہو سکتی ہے، سائنسی تفسیر، کہ یہ جو انار تھا اپنا، جو انگور ہے اور انگور کا شراب ہے، اس کو کیوں اتنا ٹائم، 100 سال کے بعد بھی یہ کیسے ٹھیک رہا، اور یہ جو گدھا ہوتا ہے اتنی جلدی کیسے یہ مٹی میں مل گیا، اور یہ پیغمبر کیسے صحیح رہتے ہیں، ان کو کچھ فرق ہی نہیں پڑا، کچھ بھی فرق نہیں پڑا ان کو، یہ کیسے ممکن تھا؟ تو یہ اس پہ بہت ساری بات ہو سکتی ہے، اور ہمیں اسی دنیا میں یہ سمجھ آ سکتی ہے، یعنی ہمیں اس کے جو میٹا فزکس ہے اس کو بھی دیکھ کر ہم لوگ اس چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور کیا باتیں کہہ رہے ہیں ہم؟ بہت ساری اگلی جو آیت آ رہی ہے نا، اگلی آیت میں بھی ایسا ہی واقعہ آپ کو سنائے ملے گا، آپ کو اس طرح کا ہی واقعہ ملے گا آپ کو اگلی آیت میں۔ وہ بھی ہم انشاءاللہ کل پرسوں پھر پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اس میں سے دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ اس کا اتنا کافی ہے، یہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ اچھا جی، ایک حدیث شریف میں آپ کو چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم حدیث کو پڑھ لیں، کیونکہ آج دن جو تھا وہ حدیث کا تھا۔ آگے 15 منٹ ہے، میں ذرا 10 منٹ میں آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ اسلامی قانون عدل کے حوالے سے جو ہے ایک حدیث شریف ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو یعط الناس بدعواہم، اگر لوگوں کو دعووں پر دینے لگ گئے، لوگ دعویٰ کرتے ہیں یہ تو میرا ہے، یہ میرا ہے، وہ یہ میری چیز ہے، اگر لوگوں کے دعویٰ کرنے پر ہم ان کو چیزیں دیتے رہے، لدعا رجال اموال قوم و دماءہم، تو یہ جو لوگ ہوں گے، آدمی، وہ ضرور بھی ضرور یقیناً ایسے کریں گے کہ لوگوں کے مال اور ان کے خون پر بھی دعویٰ کر بیٹھیں گے۔ اسی لیے اب رول قائم کر دیا، فرمایا مدعی کو چاہیے، جو دعویٰ کرنے والا ہے، کہ وہ گواہ پیش کرے، اور جو انکار کرے گا اس کو چاہیے کہ قسم اٹھائے۔ یہ ایک بڑا خوبصورت رول ہے جو کہ ہمیں بہت سارا کام آئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ رول قائم کر دیا رسول پاک نے اسلام مسلمانوں کے لیے۔ اب دیکھیں، اگر آپ نے کسی کو پیسے دیا، آپ کہہ رہے ہیں میں نے ان کو پیسے دیے تھے، تو آپ سے
پہلے آپ سے سوال ہوگا کہ جب آپ کہیں گے نا کسی جج کو کہیں گے یا کسی پنچایت کے بڑے کو کہیں گے کہ میں نے اس کو پیسے دیے تھے 1 لاکھ روپے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ فوراً اس کو پکڑا جائے گا بندے کو اور اس کو کہے گا بھی تو بتا تو نے پیسے دیے، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ جو جج ہوگا، جو پنچایت کا بڑا ہوگا، پہلے اس بندے سے کہے گا ذرا آپ کے پاس کوئی رسید ہے، کوئی گواہ ہے تمہارے پاس اپنی بات کا؟ جب تک گواہ نہ ہو، رسید نہ ہو، تو یہ مقدمہ قائم ہی نہیں ہوگا، یہ مقدمہ نہیں شروع ہوگا۔ ایسے یہ تو کسی پر بھی لوگ الزام لگا دیں گے، یہ تو اس کی وہ بیچارہ اگر باعزت بری بھی ہو گیا تب بھی بدنام ہو جائے گا۔ اسی لیے مقدمہ شروع ہی نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ جو بندہ بھی دعویٰ کرے گا اس کو گواہ دکھانا ہوگا، وہ رسید دکھائے گا، اپنے موبائل کی چیٹنگ دکھائے گا، کچھ تو دکھائے گا، کوئی تصویر دکھائے گا، اس کے بعد مقدمہ شروع ہوگا۔ اچھا، یہ تو ایک ہو گیا۔ جو دوسرا بندہ ہے جس پہ دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ بندہ کہے گا نہیں دیا اس نے مجھے، تو وہ کیا کرے گا؟ اس پہ صرف اتنا نہیں کہے گا بلکہ قسم کھائے گا، باقاعدہ طور پہ قسم کھائے گا۔ اور وہ قسم قرآن کی ہوگی، اور دیکھو قسم جو ہوتی ہے نا، شرعی جو قسم ہوتی ہے، شرعی، وہ اللہ کی قسم ہوتی ہے، اللہ کی قسم ہوتی ہے صرف۔ یہ باقی قسمیں جو ہوتی ہے نا ہماری، کعبے کی قسم، ماں کی قسم، ابو کی قسم، بیٹے کی قسم، یہ قسمیں ہمارے عرف میں چلتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ بھی ناجائز ہے، یہ قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے ہمیں کسی چیز کی بھی، لیکن رب تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بہت ساری قسمیں کھائی ہیں، تور کی قسم، انجیر کی قسم، اور عصر کی قسم، اور فلاں بہت ساری قسمیں کھائی ہیں، بہت شمار قسمیں کھائی ہیں۔ تو انسان بھی قسمیں کھا سکتا ہے عام دنوں میں، لیکن جب شرعی قسم آئے گی، شریعت کی قسم دینا ہوگا گواہی دینے کے لیے، تو پھر وہ اللہ کی قسم کھائے گا۔ اچھا، یہ حدیث احکام دین میں اہم مقام رکھتی ہے، اور یہ رسول اللہ کے جوامع الکلم میں سے ہے۔ جوامع الکلم کا مطلب ہوتا ہے کہ بات چھوٹی، مطلب بہت بڑا۔ شریعت نے حقوق اور معاملات کے دعویٰ کرنے کے لیے کچھ اصول مقرر کر دیے ہیں، جن سے مدعی اور مدعا علیہ کو جانچ کر فیصلہ دیا جاتا ہے۔ کسی معاملے کے تعلق سے کسی نے اگر دعویٰ پیش کیا تو شریعت نے مدعی کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ اس پر گواہ پیش کرے، اور اگر مدعی اپنے دعویٰ کے ثبوت میں گواہ پیش نہ کر سکا تو مدعا علیہ کو قسم دلائی جائے گی۔ اسی طرح شریعت نے ایک دوسرے پر غلط دعووں کا سدباب کر دیا، دروازہ بند کر دیا، ورنہ لوگ ناحق ایک دوسرے پر دعویٰ کر بیٹھتے اور دوسروں کے اموال پر قابض بن جاتے، اور اسی طرح جو چاہتا کسی پر خونی دعویٰ کر بیٹھتا اور بغیر کسی دلیل کے دوسرے کا خون خرابہ چاہتا۔ اس لیے شریعت نے یہ قید لگا دی ہے تاکہ لوگوں کی حق تلفی کا انسداد ہو سکے۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص جھوٹی گواہی دلا دے یا کوئی جھوٹی قسم کھا لے اور دوسرے کا مال غصب کر جائے۔ ان دونوں شخصوں کے لیے بھی رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت ترین وعیدیں بیان فرمائی ہیں، اور یہ چیزیں آج کل مقدموں کا معمول بن چکی ہے۔ کئی اہم ترین مقدمے صحیح ہونے کے باوجود ناکام ہو جاتے ہیں، اور کئی مقدمے غلط ہونے کے باوجود کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے مختصراً چند احادیث پیش خدمت ہیں۔ جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ سب سے بڑا گناہ؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ بتلائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ راوی کا بیان ہے، راوی جو روایت کر رہا ہے اس حدیث کو، کہ آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، دفعتاً اٹھ گئے اور ارشاد فرمایا کہ سن لو جھوٹی گواہی، سن لو جھوٹی بات، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ آپ بار بار اس کو دہراتے رہے یہاں تک کہ ہم کہنے لگے کہ کاش آپ خاموش ہو جاتے۔ قرآن مجید میں بھی رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جھوٹی بات سے بچتے رہو، اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اچھے لوگ ہوتے ہیں، اللہ نے تعریف کی ہے ان کی۔ دوسری بات جو ہے وہ ہے جھوٹی قسم سے کسی کا مال غصب کر لینا حرام ہے۔ حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں یہ حدیث، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان آدمی کا حق اپنی قسم کے ساتھ لے لے، قسم کھا کے
दूसरे का हक खा ले। आजकल तो यही चक्कर चल रहा है, बस कसम खा लेते हैं और दूसरे का हक, अपने भाई का, बहन का हक ले लेते हैं। अल्लाह उसके लिए आग को वाजिब कर देता है और जन्नत उस पर हराम कर देता है। एक आदमी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अगरचे मामूली चीज हो, फरमाया अगर पीलो के दरख्त की टहनी हो, मिसवाक, मिसवाक भी क्यों ना हो, पीलो के दरख्त की टहनी, तब भी उस पे जन्नत हराम हो जाएगी। ये सही हदीस पाक है मुस्लिम शरीफ की। अल्लाह बचाए यार इन कामों से। अदालत के फैसले होने पर जुर्म से बराअत हो जाए। अच्छा ये देखें जरा, इसको समझिएगा। उम्मे सलमा फरमाती है कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं तो एक इंसान हूं और तुम मेरे पास अपने झगड़े लाते हो, और मुमकिन है कि तुम में से बाज अपनी दलील बयान करने में दूसरी की बनिस्बत ज्यादा चर्ब जुबान हो। वकील जिस तरह होते हैं ना, कि चर्ब जुबान होगा, तो वो झूठा होगा लेकिन फिर भी ऐसा ऐसा बोलेगा कि लगेगा यार ये तो बड़ा ठीक बोल रहा है। तो चर्ब जुबानी से तुम जो लेके आते हो मुकदमे, और मैं उससे सुनी हुई बात पर इसके हक में फैसला कर दूं, अगर मैं किसी के लिए उसके भाई के हक से फैसला कर दूं, तो वो उसे हरगिज न ले, क्योंकि मैं उसके हक में आग के एक टुकड़े का फैसला कर रहा हूं। यानी होता यह है कि ये जो शरीयत है ना, शरीयत तो जाहिर देखती है, हमारी अदालतें भी जाहिर देखती है। यानी उनके पास अगर 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 सबूत आ गए तो उन्होंने फैसला करना है उस पे। बाज़ औक़ात जजों खुद पता होता है जज को कि ये मैं झूठ कर रहा हूँ, ये फैसला गलत कर रहा हूँ और मैं जालिम का साथ दे रहा हूँ, लेकिन चूंकि सबूत होते हैं तो वो कर देता है। लेकिन इसके बाद रसूल ने फरमाया, जज भी यही कहता है कि ये फैसला तो मैं दे रहा हूं तुम्हें, ये माल तो तुम ले रहे हो, सबूत तुम्हारे पास है, लेकिन ये तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि ये सारा बोगस है और सारा जो है वो तुम जुल्म से हथिया रहे हो और अपनी चर्म जुबानी और अच्छे वकील की वजह से ले रहे हो। तो देख लो, मैं फैसला तो दे रहा हूं, लेकिन तुम्हारा हिसाब अल्लाह के पास अलग से भी होगा। ये जरूर आप सुन के रखो। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम मुकदमा जीत जाए तो चीज हमारी हो जाती है, नहीं, हमारी नहीं हो जाती, याद रखिए, ठीक है। ये हमारे फैसलों में ना, हमारे जो यहाँ फैसले होते हैं पाकिस्तान में, दो तीन तरह के फैसले होते हैं। मैं पहले भी आपको कितनी दफा कह चुका हूँ, ये हमारी जिंदगी है। यानी वो देखते हैं कि हमारा फायदा किस चीज में है। क्या हमारा फायदा जो है वो इस्लामी शरीयत में है, तो शरीयत में फैसला करेंगे भाई। अच्छा, बहन भाइयों में माल का, अब अगर देखते हैं कि शरीयत में तो नहीं, बल्कि कागजों में तो बहन का नाम ही नहीं लिखा, अब्बू ने तो जमीन हमारे नाम की है, तो वो कहेंगे नहीं, हम पाकिस्तानी कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। और ये तरीके सिखाने वाले यही पटवारी होते हैं, और ये जो लोग होते हैं वकील, यही ये काम सिखाते हैं अल्लाह वाले। ये ऐसे लोग होते हैं, ऐसे गंदे के ना पूछे। अच्छा, और तीसरा भी एक होता है, वो होता है कल्चर का, कि भाई जरगा फैसला करेगा। न इस्लामी कानून हम मानते हैं, ना ही पाकिस्तानी कानून को मानते हैं। जरगा जो फैसला करेगा, पंचायत जो फैसला करेगी, वही हम मानेंगे, क्योंकि उसको पता होता है कि जो पंचायत वाले हैं, जो जरगे के मशरान हैं, वो खुद भी बेईमान है, उन्होंने अपनी बहनों को भी हिस्सा नहीं दिया, उन्होंने भी विरासत में खाया हुआ है, वो भी ऐसे ही गलत फैसले करते रहे, कातिल हैं, उजरती हैं, ये लोग भी यही बदमाश लोग हैं। तो ये क्या अच्छा फैसला करेंगे, ये मेरे हक में ही करेंगे, दुम्बा खिला देंगे इनको। तो बस वो फिर फैसला कर देते हैं, और वो ये हमारे मुल्क है। तो देखो, दुनिया तो बहुत थोड़ी है। वो जो बाप तुम्हारा माल छोड़ के गया था, वो बाप भी नहीं रहा, उसका बाप भी नहीं रहा, तुम भी नहीं रहोगे, लेकिन फैसला होगा, इसका फैसला होगा बाद में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी, किसी के माल पे जो है ना वो नहीं बैठना चाहिए। तो अपनी बहन का हिस्सा खाने खा रहे हो और अपने बच्चों को दे रहे हो, बच्चे तुम्हारे सगे हैं या तुम्हारी बहन तुम्हारी सगी है जो एक कोख से तुमने जन्म लिया है, वो तुम्हारी करीब की होनी चाहिए। ना कि बच्चे, ये बच्चे हैं, बाद में आएंगे, पता नहीं तुझे अच्छा कहेंगे बुरा कहेंगे क्या पता, लेकिन बहन तो तुम्हारी साथ ही पली बड़ी है, एक माँ के बच्चे हो। तो हमें इसका लिहाज रखना चाहिए, चीजों का, रिश्तों को हमें ख्याल में रखना चाहिए हमेशा। तो ये रसूल पाक ने बड़ी बड़ी खूबसूरत बात उनको बता भी दी कि फैसलों को ना देखें, बल्कि अपने दिल से पूछें, दिल तुम्हारा क्या कह रहा है, मान जाया करो, झूठी बातें न किया करो। चले, ये काफ़ी है आज के लिए, सलामत रहें। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, आपकी समाअतों का शुक्रिया।
اور امید ہے کہ آپ کو یہ دو، ایک قرآن کی آیت اور یہ حدیث، یہ اچھا تھا ماشاءاللہ، بڑا اچھا، یہ اچھا درس ہوا۔ اس طرح اچھا ہوتا ہے کہ اگر ہم تفسیر بھی پڑھ لیتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے ہم لوگ حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ بینش بابی کی خواہش تھی کہ ہمیں روزانہ پڑھنا چاہیے تفسیر، تو چلے اچھا ہے، ہم اس کے فائدہ ہمیں ہوتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ویسے بھی آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے نا تو گروپ میں ضرور مسئلے مسائل پوچھا کریں، جیسے میں نے شروع میں جو لوگ آئے ہیں ان کو مسئلے بتائے ہیں دو چار، تو ایسے ہی آپ نے گروپ میں سوال کیا کریں تاکہ ہم لبر نہ اس میں ہو ہماری آ، ہماری آپس میں گپ شپ ہو اس حوالے سے، شریعت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیے جی، دعا میں یاد رکھیے گا ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ہمارے قلوب اور اذہان کے لیے نور بنائے، اللہ اس کو شفیع بنائے ہم سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف رکھے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم اس کے صدقے سے ہمارے تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے جی۔ بہت بہت شکریہ احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وبرکاتہ۔